بادشاہ کے وزیر کا خمیر حسد کی مٹی سے اٹھا تھا، تبھی تو بے سود ہی اس نے اپنے کان اور ناک کٹوائے۔ اس کی امید تو یہی تھی کہ حسد کا ڈنک غریب یہودیوں تک پہنچ پائے گا۔ جو حسد میں جل کر اپنی ناک کھوتا ہے، یاد رکھنا وہ خود ہی ناک کان کٹا ہوگا۔ ناک تو بس وہی جو سوراخ کو سونگھے، بو اس کے کوچے کی طرف لے جائے۔ جو بو نہ سونگھ پائے وہ ہے بے ناک، اور بو وہ ہے جو دین کی بو ہو۔ بو سونگھی اور اس کا شکر نہ کیا تو یہ کفران نعمت اس کی ناک کو کھا گیا۔ شکر کر اور شکر گزاروں کی غلامی کر، ان کے سامنے مردہ بن اور عمر دوام حاصل کر۔ وزیر کی طرح راہزنی کا سامان نہ کر، لوگوں کو نماز سے نہ روک۔ وہ کافر وزیر دین کا واعظ بن گیا، اس نے فریب سے حلوے میں لہسن ملا دیا۔ فہیم عیسائیوں کا سمجھ جانا وزیر کا مکر۔ اہل دل اس کی گفتگو سے لذت تو پاتے، مگر ساتھ ملی تلخی بھی۔ وہ باتوں میں ملاوٹ کرنے والا تھا، گلاب و شکر میں زہر ملاتا تھا۔ ظاہری زبان معرفت کی بات کرتی تھی، مگر اثر اس کا الٹا سست کرنے والا تھا۔ جیسے چاندی بظاہر سفید اور روشن ہے، ہاتھ اور کپڑے مگر اس سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آگ اگرچہ شراروں کے سبب سرخ رو ہے، لیکن تو اس کے کام کی سیاہ کاری دیکھ۔ بجلی اگرچہ نگاہ کو نور دکھائی دیتی ہے، لیکن اپنی فطرت میں وہ بینائی چھین لینے والی ہے۔ صاحب ذوق اور باخبر آدمی کے علاوہ جو بھی تھا، اس وزیر کی گفتگو اس کے لیے طوق تھی۔ بادشاہ سے 6 سالہ دوری میں وزیر عیسائیوں کی پناہ ہو گیا۔ لوگوں نے دین و دل اس کے سپرد کر دیا، اس کو لوگ دل و جان سے ماننے لگے۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ اب چلتے ہیں ان کی تشریح کی طرف۔ جو لوگ بھی مثنوی کی تشریح کے حوالے سے اس سلسلے کو سن رہے ہیں، ان کو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مثنوی کے قصے اہم نہیں ہیں، اہم ہے ان قصوں کے ذریعے پہنچائی گئی حکمت۔ جیسے ڈاکٹر گولی دیتا ہے اور کہتا ہے دودھ کے ساتھ کھا لینا، یا پانی کے ساتھ، یا شہد کے ساتھ، تو وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے گولی اہم ہے، نہ کہ وہ میڈیم جس کے ذریعے سے گولی کو جسم کے اندر بھیجنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ قصے کہانیاں یہ میڈیم ہیں، اصل چیز حکمت کی گولی ہے جو مولانا رومی تم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ابھی مثنوی کے اس سلسلے میں وہی عیسائی وزیر کا قصہ چل رہا ہے جو یہودیوں کی سرکوبی کی خاطر خود یہودی بن کر ان میں بطور مبلغ جا شامل ہوا تھا، اور اس کے لیے اس نے بڑی قربانی دی تھی کہ خود اپنے ناک کان کٹوا لیے، ہاتھ پیر کٹوا لیے، تاکہ یہودی اس کا یقین کر پائیں کہ وہ بھی انہی کی طرح کا مظلوم ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں جس مرکزی چیز کو موضوع بنایا گیا ہے وہ ہے حسد، ایک بیماری جو بہت عام ہے مگر انسان کو اس کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ بادشاہ کے وزیر کا خمیر حسد کی مٹی سے اٹھا تھا، اسی لیے تو وہ ناحق ہی اپنے کان ناک کٹوا بیٹھا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کان ناک نمائندے ہیں تمہاری حسی دنیا کے، ان کا مقصد ہے چیزوں کو ویسے دیکھنا جیسی وہ ہیں، لیکن جب انسان حسد کے زہر سے جل بجھ رہا ہو تو وہ چیزیں جیسی ہوں ویسی دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ دیکھتے ہو کسی شخص سے تمہیں نفرت ہو تو اس کا اچھا عمل بھی اچھے عمل کے طور پر دیکھنے کی تمہاری صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد ایک ذہنی حالت کا نام ہے کہ جو انسان کی دیکھنے سننے کی صلاحیت کو سب سے زیادہ مجروح کرتی ہے۔ انسان کے حواس کی صلاحیت مجروح ہو جاتی ہے، تم چیزوں کو جیسی وہ ہیں ویسی دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہو، اور ویسے دیکھتے ہو جیسے تم دیکھنا چاہتے ہو۔ رومی بڑی شاندار مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بادشاہ کا وہ وزیر چونکہ حسد میں
شدید حسد میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے اسے ناک اور کان سے محروم ہونا پڑا۔ اشارہ تو اس قصے میں اس واقعے کی طرف ہی ہے کہ جب وہ بادشاہ کے ساتھ سازش کر کے اپنے کان ناک کٹوانے کی ترکیب لاتا ہے، مگر اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ حسد کرنے والا چونکہ وہ نہیں دیکھ سکتا جو ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے حواس سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھ کان ناک تو ہوتے ہیں مگر چیزوں کو پرسیو کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے شعر میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ وزیر کی امید تو یہی تھی کہ حسد کا ڈنک مسکین یہودیوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، مگر اس کا نقصان ہرگز بھی سامنے والے کو نہیں ہوتا۔ ہر حسد کرنے والا حسد کرتے ہوئے سامنے والے کو ہی نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہوتا ہے، مگر حسد سے آج تک خود کے سوا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تم جب حسد کی آگ جلا کر اگلے کو جلانے کی کوشش کرتے ہو، غور سے دیکھنا اگلا جلے نہ جلے، تم ضرور جل رہے ہوتے ہو۔ رومی کہتے ہیں کہ وزیر نے نقصان تو یہودیوں کو، اپنے دشمنوں کو پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر خود کو نہ صرف یہ کہ حصوں سے کان ناک سے محروم کر دیا، بلکہ اس بصیرت سے بھی محروم ہو گیا کہ چیزیں جیسی ہیں ویسی وہ نہیں دیکھ پاتا۔ رومی کہتے ہیں جو حسد میں دیوانہ ہو کر حقیقت کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہمیشہ وہی اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد کے شعر میں مولانا انتہائی اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہارے حواس ہیں، یہ حسی اعضاء ہیں جن سے تمہارا مائنڈ دماغ تشکیل پاتا ہے، کیونکہ یہی سینس ڈیٹا ہے جو جمع ہو کر مائنڈ بنتا ہے۔ یہ حسی اعضاء کچھ دکھاتے ہیں، کچھ اشارے کرتے ہیں، جو ان اشاروں کو سمجھ کر اس طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ ایک دن حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حواس مادے کو پکڑ سکتے ہیں، مگر اگر سمجھداری سے حواس کے صحیح استعمال سے آگے بڑھتے جاؤ تو یہی اشارے، یہی سنگ میل اس تک پہنچا دیتے ہیں کہ جو مادہ نہیں ہے۔ یہی دین کا مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر دین اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کا نام ہے کہ جو حواس کی زد میں نہیں آ سکتا اسے دیکھنے کی کوشش کرو۔ رومی کہتے ہیں ناک تو بس وہی ہے جو اس راہ کی بو سونگھے جو حقیقت کی طرف لے جائے، جو دین کی طرف لے جائے۔ جو حواس وہی جو ماورائے حواس لے جائیں، مادہ وہی جو ماورائے مادہ لے جائے، جسم وہی جو ماورائے جسم روح تک لے جائے۔ اگر مائنڈ حسد کے جرثوموں سے پاک ہو تو اس زندگی کو تم اس کی حقیقت میں دیکھ سکتے ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی جو تم جیتے ہو اس کی نیچر کیسی ہے؟ تم کچھ بھی کرتے ہو اس سے ماورا جانے کے لیے کرتے ہو۔ 5ویں کلاس کو پڑھنے والے اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس سے باہر ہو سکیں، اس سے ماورا جا سکیں۔ کوئی نوکری کر رہے ہو تو اس سے ماورا جانے کے لیے۔ یہی اصول جسم اور مائنڈ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تم مائنڈ کو جب یوں جیتے ہو کہ مائنڈ سے ماورا جا سکو تو جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے کا نام ہے مذہب۔ مذہبی فلسفہ سارا مابعد الطبیعت کہلاتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ مادے کے بعد کیا ہے؟ اسی کھوج کا نام ہے مذہب، اور فلسفی اسی لیے اسے مابعد الطبیعت کہتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ ناک استعمال کیا، بو سونگھی، حواس کو استعمال کیا اور اس سے اس رستے پر نہ چلے جو حواس سے ماورا لے جاتا ہے تو یہ کفران نعمت ہے۔ رومی اگلے شعر میں کہتے ہیں مرشد کو پکڑو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماورائے حواس تک پہنچے ہیں، اور مرشد کے سامنے جا کر اس کے سامنے مردہ بن جا، کیونکہ مرشد وہ شخص ہے جو حواس کا درست استعمال کرنا جانتا ہے، جو مادے کے ذریعے سے مادے سے ماورا ہونے کا فن جانتا ہے، جو مردہ مادے میں زندہ شعور کو دیکھ لیتا ہے۔ اگلے شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ وزیر کی طرح حسد کی آگ میں جل کر راہزن مت بن جانا جو لوگوں کو نماز سے روکتا ہے۔ نماز اصل میں راستہ ہے جو تمہیں ماورائے مادہ لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نماز میڈیٹیشن ہے جس میں تم اپنی اور کائنات کی ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر یہ کام نماز نہ کر پائے تو وہ بھی الٹا رکاوٹ بن جاتی ہے، انا کو موٹا کرنے والی چیز بن جاتی ہے۔ تم نمازی ہو کر متکبر ہو جاتے ہو اور بے نمازیوں کو حقارت سے دیکھتے ہو۔
पाकबाज होने का लेबल खुद पर थोप लेते हो। देखते हो ना उस मकार वजीर को, वो भी दीन का मुबल्लिग बनकर ही अपनी हसद की आग बुझाने उन यहूदियों में शामिल हुआ था। वो रास्ता कि जो ईगो को मिटाने के लिए बना है, उसी रास्ते से जब तुम ईगो को मजबूत करने लगते हो तो ये ऐसा है जैसे हलवे में लहसुन मिला दिया गया हो। इबादत की लज्जत इसमें खो जाती है। इसके बाद किस्से में नए चैप्टर का आगाज होता है जिसका उन्वान है ज़हीन ईसाइयों का वजीर की मक्कारी को समझ जाना। इंसान के अंदर एक फितरी ज़हानत है कि जो लफ्ज़ों के पीछे मौजूद नीयतों को भी जान लेती है। जब वो वजीर यहूदियों से बात करता तो बात तो दीन की करता, रूह की करता, तरीक़त शरीयत की करता, मगर चूँकि उसकी अपनी फितरत में हसद का जहर मिला था, इसलिए लाशऊरी तौर पर उसकी मीठी बातों में वो तलखी भी सुनने वालों तक पहुँच जाती। ये मिलावट लाजमन कुछ लोगों तक पहुँच जाती। वो गुलकंद में जहर मिला रहा था जो खाने वालों को लाजमन उस तलखी का एहसास भी करा देती। तुम आज की दुनिया को भी गौर से देखना। अनाज़दा मुबल्लिगीन जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी बातों में फ़िरके के हसद के जहर को ज़रूर ढूंढ लोगे। उनकी ज़बानें मार्फत की बातें करती नज़र आती हैं, मगर लोगों पर उनका असर देखो तो उल्टा ही नज़र आता है। मजहबी मुबल्लिगीन के पैरोकारों को अमन पसंद, काने, मुतमईन और अना से आज़ाद होना चाहिए, मगर ऐसा अमलन दुनिया में नज़र नहीं आ रहा। रूमी इसकी वजाहत एक तमसील से करते हैं कि चांदी को देखो तो सफ़ेद और रोशन नज़र आती है, मगर छू लो तो हाथ और कपड़े दोनों सियाह हो जाते हैं। दुनिया में मजहबी मुबल्लिगीन की बातें भी सुनने में अच्छी, सीधी और सादा नज़र आती हैं, बिल्कुल चांदी की तरह रोशन और चमकती हुई, मगर उनका असर देखो तो फ़िरक़ेबाज़ी, मुकाबलेबाज़ी, हसद और नफ़रत की शक्ल में नज़र आता है। दूसरी तमसील देते हुए रूमी कहते हैं, जलते हुए कोयलों को, आग को देखा, जब वो जल रही हो तो उस वक्त सुर्ख रोशन नज़र आती है, लेकिन आखिरकार वो सियाह राख में ढल जाती है। एक और तमसील लाते हैं बिजली की कि जो चमकती है तो दिखाई नूर देता है, रोशनी चमकती है, मगर उसका असर ये होता है कि वो लोगों की बीनाई छीन देती है। बज़ाहिर नूर में छुपी ये तारीकी वही देख पाता है कि जो साहिब ज़ौक़ है, जो साहिब बसीरत है। यहूदियों में वो आम लोग जो इस बसीरत से महरूम थे, वो वज़ीर की आरफाना बातों में छुपी इस तारीकी को न देख पाए और उसके कैदी हो गए। ये तुम्हारी दुनिया की अमली हालत है कि दुनिया में मुबल्लिग, अमन की तबलीगें करने वाले, मोहब्बत और हिल्म का दर्स देने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, मगर तारीकी भी उसके साथ बढ़ती ही जा रही है। वजह उसकी ये है कि आम लोग इन मुबल्लिगीन की बातों के पीछे मौजूद उस मजरूह नफ्सियात को नहीं देख पाते जो इन मुबल्लिगीन की तकरीरों के पीछे कार फरमा है। रूमी कहते हैं कि 6 साल तक वज़ीर बादशाह से दूर रहा और अपनी इबादत और तकरीरों से उन यहूदियों के लिए निजात दहिंदा बन गया। लोग शिद्दत से उसके पैरोकार बन गए और उसकी हर बात को दिल से मानने लगे, मगर इस तमाम अरसे में मक्कार वज़ीर बादशाह से मुसलसल राब्ते में था। इस बारे में अगली एपिसोड में बात करेंगे।